ہو جائیں گے۔ کسی نے ایک سوال کیا کہ میڈیکل ٹریٹمنٹ بہت ایکسپینسو ہوتے جا رہے ہیں، اس کو ریڈیوس کرنے کے لیے سوسائٹی کو کیا میسج دینا چاہیں گے آپ؟ دیکھیے میڈیکل ایکسپینسز ظاہر سی بات ہے بہت مہنگے ہوتے جا رہے ہیں اور فیوچر میں آنے والے اور دور میں اور بھی مہنگے ہوں گے۔ پہلی چیز سوسائٹی کو میں یہ میسج دوں گا کہ سوسائٹی اپنا صحت کا خیال رکھے، کیونکہ آج کل مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ چلتے نہیں ہیں، زیادہ سے زیادہ جو چیز چلتی ہے وہ ہماری گردنیں اور ہماری انگلیاں ہیں، پورا ہاتھ بھی نہیں چلتا، اب تو خالی دبا رہے ہلا رہے یہی سب ہو رہا ہے۔ مطلب آپ اگر یورپ میں، امریکہ میں، مڈل ایسٹ میں چل جائیں گے، بر صغیر کو اگر چھوڑ دیں، چونکہ غریب ممالک ہیں یہاں بہت سارے، لیکن اگر فرسٹ ورلڈ کنٹریز میں چلے جائیں گے تو حالات یہ ہے کہ آپ کو تو پیسے نکالنے کو ATM پہ بھی اترنا نہیں ہے، کھانا کچھ خریدنا ہے تو بھی وہ ڈرائیو تھرو رہتا ہے، گاڑی اندر جاتی، وہاں رکتے، آرڈر کرتے اور وہیں سے گاڑی کے ساتھ آگے بڑھ جاتے۔ ایون ATMs بھی ایسے ہی گاڑی کے ساتھ جاتے، لگاتے، پیسے نکالتے اور آگے، مطلب چلنے کی ضرورت نہیں، آفس میں بیٹھے تو چیئرز کو ویل لگے ہوئے ہیں تو خالی انگلیاں چلتی اور گردن چلتی زیادہ سے زیادہ، جس کے نتیجے میں اللہ رب العزت نے جو ایک جسم دیا ہے اس کا وہ استعمال نہیں ہو رہا، جس سے وہ خراب ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو پہلے تو یہ کہوں گا کہ میڈیکل ایشوز سے بچنے کے لیے صحت کا خاص خیال رکھیں، جس کے اندر صحیح قسم کا کھانا کھائیں اور اس کے بعد صحیح قسم کی کثرت کریں۔ ہمارے پاس کھانا بہت زیادہ پروٹین والا ہوتا ہے اور کثرت نام کو نہیں ہوتی ہے، تو لہٰذا چلنا پھرنا کچھ نہیں تو میں اتنا تو سجیسٹ کر سکتا ہوں کہ ڈیلی 20 منٹس پلس واکنگ، جاگنگ یا رننگ کیجیے آپ کم از کم۔ یہ جسم بھی الگ ہے، ایک بہت صحت مند موٹا آدمی ہے سمجھ لیجیے تو کم از کم واکنگ کریں، اور اس کا سیکنڈ نمبر پہ آدمی جو مڈل سمجھو اس کے ویٹ ہے وغیرہ ہے تو کم از کم جاگنگ کرے، تھوڑا تیز ہوتا ہے، اور اگر دبلا پتلا ہے تو وہ ظاہر سی بات ہے رننگ بھی کر سکتا ہے۔ تو کم از کم یہ ایک روٹین اپنا مان لے 20 منٹس منیمم، اور میکس آپ کو جو بھی موقع ملے پھر اس میں آپ کریں، کیونکہ جو لوگ چلتے پھرتے ہیں، کافی کثرتیں کرتے ہیں، پہاڑ وغیرہ میں گھومتے پھرتے ہیں، آپ دیکھیں ان کی صحتیں بڑی اچھی ہوتی ہے اور بہت کم بیماریوں میں وہ لوگ مبتلا ہوتے ہیں۔ تو ایک اچھی ہوا اور صحت، تو اس کا پہلا خیال۔ سیکنڈ، اب چلیے یہ تمام چیزیں تو نہیں ہو سکتی ہے، شہر کے حالات ایسے، اور چلو سب کریں گے بھی تو ظاہر سے 20 منٹ سے کچھ نہیں ہوتا، جسم کو کبھی کبھار اس کی بھی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، تب بھی ہم بیمار ہوں گے۔ تو سوسائٹی سے میں یہ کہوں گا کہ وہ کوشش یہ کرے کہ خاص طور سے چونکہ غریب زیادہ ہوتے ہیں ہمارے علاقوں میں اور ان کو علاج کے لیے بڑے مسائل ہوتے ہیں، تو ایک سماج، ایک سوسائٹی کیا کرے، اپنے سوسائٹی کے لیے جو زکوٰۃ وغیرہ، چندہ، تعاون، عطیہ جمع ہوتے ہیں، ان پیسوں کا ایک حصہ نکال کے کم از کم میڈیکل ایشوز کے لیے یا وہ علاقے میں جو میڈیکل کیسز رائز ہو رہے اس کے لیے جمع کرنا شروع کریں، اور کچھ نہ کچھ لیول پہ چھوٹے موٹے پولی کلینکس کی شروعات کریں۔ مطلب صرف یہ نہیں کہ آپ کسی کا علاج کرنے پیسہ جمع کریں، جائے اور اس کا علاج کر کے اس کے پیسہ بھر دیں، کوشش کریں کہ خود علاج کرنے کے ادارے آپ قائم کریں جو کہ چیریٹیبل بیسس پر ہو، سمجھ رہے آپ، صدقاتی بنیاد پر ہو، تعاونی بنیاد پر ہو، سمجھ رہے آپ، مطلب جہاں اگر میں ایک انسان کا 100 روپے کا ٹیسٹ کر دے رہا ہوں پیسہ، وہ جا کے کروا رہا ہے، اگر اسی کی مشینیں وہ لے کر ہم لوگ اگر کچھ پیسہ جمع کر کے وہ ادارے کھول لیں تو ظاہر سی بات ہے وہ ٹیسٹ کافی سستے اور کافی اچھے سے ہو جائیں گے۔ جس کی یاد رکھے جیتی جاگتی مثال جو ہے میں نے جو ہے کویت کے اندر دیکھی۔ کویت ایک ایسا ملک ہے جس کے اندر سوسائٹیز ہوتی ہے، کوآپریٹو سوسائٹیز ہوتی ہے، مطلب ان کے پاس طریقہ یہ کہ ہر محلے کی ایک کوآپریٹو سوسائٹی بنتی ہے اور وہ کوآپریٹو سوسائٹی کے تحت ہی پورا محلہ چلتا ہے، تو محلے کے سینٹر میں ہوتا ہے بازار، اور بازار بھی گورنمنٹ کچھ نہیں کرتی، کوآپریٹو سوسائٹی ڈالتی ہے۔ بازار میں ایک دکان کم از کم ضروری ہے، حجام کی ایک دکان کم از کم ضروری ہے، کپڑے دھونے والے کی ایک دکان کم از کم ضروری ہے، استری والے کی ایک دکان کم از کم ضروری ہے، میڈیکل اسٹور، ایک دواخانہ، ایسا سب مل کے وہ کوآپریٹو لیول پہ ڈالتے ہیں۔ کوآپریٹو لیول پہ آپ سمجھ رہے ہیں، مطلب سب لوگ مل کر محلے کے کچھ پیسہ جمع ہوتا ہے اور گورنمنٹ بھی اپنا پیسہ ڈالتی ہے اور وہ کھولتے ہیں۔ تو وہ اسپتال کی خصوصیت یہ ہے کہ 1 دینار کے اندر آپ کا پورا علاج ہو جاتا ہے۔ 1 دینار ویسے مہنگا ہی ہوتا ہے، لیکن 240 250 روپے انڈین کرنسی میں بہرحال ہوں گا دینار، لیکن 1 دینار میں آپ کا سب ہو جاتا ہے۔ آپ سمجھ رہے، 1 ہی دینار دینا ہوتا ہے، مطلب 1 دینار سے بخار کا بھی اور 1 دینار سے اس کے اوپر کا بھی علاج ہے، 1 دینار سے سرجری بھی ہو جائیں گی، اس لیے کہ انہوں کے کوآپریٹو ہے، لوگ اس کو پیسہ دے رہے ہیں، چیریٹی کر رہے ہیں، وہ سسٹم پورا چیریٹی سے چل رہا ہے، چلانے والے بھی غریب لوگ، اس محلے کی جو دکانیں چلا رہے ہیں اور جو چیز چل رہی ہے، جو مالدار ہے اس کو فنڈنگ کرتے، گورنمنٹ بھی اس میں اپنا فنڈ ڈالتی، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بڑے سستے میں آپ کے علاج ہوتے ہیں، یہاں تک کہ ڈیلیوریز بھی 1 ہی دینار میں ہوتی ہے، بس وہ ٹوکن اماؤنٹ دینا ہے۔ سیکنڈ، اس کا اگر آپ کو مثال دیکھنا ہے کس طرح سے انہوں نے کیا، دیکھیے ہونا تو چاہیے گورنمنٹ لیول پر یہ کام ہو، لیکن نہیں ہوتے تو ہم لوگ اپنے سماجی لیول پر بھی محلے والی ٹیمز بنا کے اپنے مساجد کے اندر اتنی بڑی خالی جگہ ہوتی ہے جمعے کے علاوہ کبھی استعمال نہیں ہوتی ہے، تو پارٹیشن کر کے چھوٹے موٹے اسپتال ڈال کے، پولی کلینکس ڈال کے کر سکتے ہیں۔ اسی کی دوسری مثال میں نے UK میں دیکھی، جو کوآپ سوسائٹی ہوتی ہے، کوآپریٹو کوآپ بولتے ہیں وہ لوگ، CO اور OPs کا، تو کوآپ سوسائٹیز ہوتی ہے، گورنمنٹ سے یہ رجسٹرڈ سوسائٹیاں ہوتی ہیں، اور یہاں ہوتا یہ کہ ان کے بڑے بڑے مالس ہیں جو کہ بہت کم داموں میں چیزیں بیچتے ہیں اور بہت کم منافع میں جو اپنے آپ کو چلاتے ہیں، نتیجتاً وہ فنڈ ریزنگ بھی کرتے ہیں، اپنے آپ کو بھی سسٹین کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی چلاتے ہیں، اور کوآپ کی ایک چین ہے پورے UK کے اندر۔
سمجھ رہے؟ تو ویسا ہم لوگوں کو کیا کرنا. چلیے اب دوسرے لوگ کیا کر رہے ہیں, گورنمنٹ کیا کر رہی ہے, ہم نہیں بات کرتے, لیکن سمجھ لیجیے صرف ہم مسلمان مل کے اپنی زکوٰۃ صدقات جمع کریں اور ایسے ادارے کھولے جو انسانیت کے لیے ہو, صرف مسلمانوں کے لیے نہیں. ہم یہ کر سکتے ہیں یہاں تک ہماری زکوٰۃ سے, صدقات سے, عطیات سے ہر محلے والی ایک ٹیم بنا لی جائے. ایک محلے کے اندر کتنی آباد ہوئی, کم از کم 4000 ہوں گی نا, 4000 کی پاپولیشن. ایک وارڈ جس کو بولتے ہیں عام زبان میں, جس کا ایک الیکٹورلی چن کر ایک کارپوریٹر آتا ہے نا, ریپرزینٹیٹیو بولیے ہمارا جو نمائندہ ہوتا ہے اس محلے کا. تو ایک 4000 کا اپروکسیمیٹ ایک وارڈ جنرلی دیکھا جاتا ہے, 2000 سے 4000 کے رینج کا ایک وارڈ ہوتا ہے. تو اگر 4000 آبادی کا ایک ہمارا علاقہ ہے, مسلم علاقہ ہے, سمجھو مسلم اکثریت علاقہ ہے, ہم سب مل کے سالانہ اپنی زکوٰۃ کا کچھ ایک بڑا حصہ اور اس کے بعد صدقات اور عطیات ہمارے سال بھر دیتے رہیں. ایک مثال خالی اگر موٹی موٹی تو ہر آدمی روز 1 سے 2 روپے نکال کے اس کوپ کو دیتا رہے, اس سوسائٹی کو دیتا رہے, اس چیریٹی کو دیتا رہے, تو 4000 کی انپٹ تو چیریٹی کو ڈیلی ہو جاتی ہے. سمجھ رہے, 4000 انپٹ ہے, مہینے کا کتنا آئیں گا, 1,20,000 روپئے مہینے کا ان کو جمع ہو جائیں گا. اگر اتنا کرے تو ایک پولی کلینک بالکل مفت دوائیں دیتے ہوئے چلا سکتے ہیں, مطلب ہر آنے والے کو فری دوائیں, اور کتنا پیشنٹ کی تعداد 100 سے لے کر 150 ہو سکتی ہے. تو 4000 کے وارڈ میں 150 لوگ, میں سمجھتا ہوں چھوٹی موٹی بیماریاں ہوں گی ان کو ڈیلی, اتنا بھی اگر ہو رہا, فری دوائیں بھی دیے تو 1,20,000 میں ایک اسپتال, چھوٹا پولی کلینک چل جاتا ہے. میں آپ کو بول رہا ہوں چل جاتا ہے. دوائیں آپ 3-4 دن کی فری دے سکتے ہیں, اور آنے کی نامینل فیس بھی لے سکتے ہیں اگر لینا ہے تو, کوئی ضروری نہیں ہے, لیکن کیونکہ آپ لوگ خود چیریٹی کر رہے ہیں, پیسہ جمع کر. لیکن یہ تمام باتیں ہمارے پلے پڑتی نہیں. کون کریں گا, کون دیکھیں گا, چونکہ سب کے سب لیڈر ہے, فالوورز کی بڑی کمی ہے. بہت سارے لوگ بولتے ہیں مسلمانوں میں لیڈرز نہیں. میں کہتا ہوں سبھی لیڈر ہے, فالوورز نہیں ہمارے پاس, پیچھے چلنے والے نہیں. ایک آدمی نے کچھ تو اچھا کھولا, اچھا چلا رہا, انہیں اتنا اچھا چلا رہا, وہ کام دیکھ کر آگے جذبہ لے کر اور اچھا کرنا سوچ کر اس کو پیچھے کیسے لانا وہ سوچتے ہیں. مطلب ہماری مثال یہ ہے کہ اگر کوئی بھاگ رہا اور مجھے اس سے آگے بھاگنا ہے تو میں آگے بھاگنے کی پلان نہیں کرتا, اس کو پیچھے کھینچنے کی پلان کرتا. جبکہ کوشش یہ ہو کہ وہ تو بھاگیں گا ہی میرا بھائی, میں اس سے زیادہ بھاگوں گا. نہیں, وہ کیسا بھاگتا, کیلے ڈالو اس کے راستے میں, کانٹے ڈالو اس کے راستے, اس کو